Greetings and welcome to another episode of the Godcast, جو کہ ایک پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے آپ کو پوری دنیا کے اوپر کس طرح سے کاسٹ کیا ہوا ہے، اور جن لوگوں کو خدا اپنے اس مقصد کے لیے یوز کرتا ہے ان کو ہم اس پروگرام میں بلاتے ہیں، اس پوڈ کاسٹ میں بلاتے ہیں، ان کی جرنی کے بارے میں سیکھتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور اوور آل ہم بیسکلی انسپائر ہونا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو اپنے کام کے لیے اس دنیا میں کیسے یوز کر رہا ہے۔ سو آج کے ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ بہت میرے لیے اسپیشل ہیں، میں ان کو اپنا استاد بھی کہتا ہوں، اور میں نے ایز ہز پرسنل اسسٹنٹ ان کے انڈر کافی دیر 1 سال کام بھی کیا ہوا ہے۔ مسٹر سیمیول پال، کیسے ہیں آپ؟ خدا کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری کیجول کانورسیشن، ہم آپ کے بارے میں جاننا پسند کریں گے جی، اور کچھ باتیں کریں گے جس سے ہماری آڈینس جو ہے وہ آپ کی جرنی کے ذریعے سیکھ سکے۔ سو آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ کہ ہم بیسکلی اس کا فارمیٹ ایسے کہ ہم بالکل بچپن سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور بیسکلی یور جرنی ٹورڈز ڈسکورنگ جیزس، ڈسکورنگ کرائسٹ، ان سمپل ورڈز آپ نے اپنی زندگی خدا کو کیسے دی اور کب دی، اور کوشش آپ نے کرنا ہے کہ آپ شروع سے اسٹارٹ کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اوور ٹو یو۔ اچھا جی، ایسا تھا کہ جب میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، جب میری ماں نے میرے بارے میں سوچنا شروع کیا تو اس کے دل میں بہت غم تھا، اور غم کی وجہ یہ تھی کہ میری 3 بہنیں مجھ سے پہلے تھیں۔ ٹھیک۔ اس کو ڈر لگتا تھا یہ چوتھی بھی لڑکی نہ ہو جائے۔ صحیح۔ اور اس وجہ سے ماں کے پیٹ سے ہی میں نے غم کو پک کیا تھا۔ ٹھیک۔ اور جب میں خدا کی روشنی میں آیا تو پھر اس نے مجھے بتایا، اور میں نے پھر اس کو ڈانٹ دیا کہ اب تو چلا جاؤ، یسوع کے نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ غم کو آپ نے ڈانٹ دیا یسوع کے نام میں، اور میں اس سے آزاد ہو گیا۔ ٹھیک، ویری گڈ۔ تو جب میں 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تو یہ فیملی میں بڑی خاص بات تھی، اور اگر میں سے پیچھے جاؤں تو میرے پردادا تھے جو ہندوازم سے مسیح کے پاس آئے۔ صحیح۔ اور اسکاٹش مشن کے ذریعے سے سیالکوٹ سے، تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ اسکاٹش مشن کو خدا نے میرے پردادا جی کے لیے استعمال کیا، اور وہ ایک مبشر بن گئے، صحیح، مناد بن گئے، اور میرے لیے بہت ایکسائٹنگ ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے پردادا کی دعائیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دادا پادری ہوئے سالویشن آرمی میں، پھر ڈیڈی ایئر فورس میں تھے، اور پھر آرمی میں بھی رہے مسکت کی، اور آخر کار وہ جب 60 سال کے ہوئے تو واپس آئے، اور انہوں نے ایک پاسبانی خدمت کا آغاز بھی کیا پاکستان میں۔ تو میں چرچ جاتا تھا کیونکہ ڈیڈی بہت سخت تھے، اور ہم وقت سے پہلے پہنچتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور بڑا شوق تھا کتابیں رکھنے کا، اور باجا اور طبلہ پراپر جگہ پہ رکھنے کا، 15 منٹ پہلے پہنچنا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ سنڈے اسکول جاتے تھے، یوتھ میں بھی پہنچ گئے، اور باجیاں جو تھیں وہ سنڈے اسکول میں وہ بڑی عادی تھیں توبہ کروانے کی۔ ٹھیک ہے۔ ہر 6 مہینے کے بعد وہ پوچھتی تھیں کہ کس نے توبہ کرنی ہے، اور میں ہمیشہ سر نیچے کر لیتا تھا کہ میں نے نہیں کرنی، دل میں سوچتا تھا۔ اور وہ پوچھتی تھیں کہ سیموئل تم نے توبہ نہیں کرنی؟ تو میں کہتا باجی کرنی ہے، تو میں ہر دفعہ ہاتھ کھڑا کر دیتا تھا، وہ بھی بھول جاتی تھی۔ اچھا۔ تو یہ گیم چلتی رہی، لیکن جب میں 17 ایئرس کا ہوا اور چرچ میں باجا بجا رہا تھا تو اس ٹائم میں خدا نے مجھے منسٹر کرنا شروع کیا۔ اور میری کیفیت یہ تھی اس سے پہلے کہ اگر یسوع آگے اور پوچھے گا کہ میں تجھے آسمان پر کیوں لوں، تو میں کہوں گا باجا نہیں بجایا، تو میں باجا بجانے پہ فخر کرتا تھا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ ایک سنڈے مارننگ 1979 میں باجا بجا کے فارغ ہوا، لوگ شخصی شکر گزاریاں کر رہے تھے، اور میں بھی سر جھکائے بیٹھا تھا، اور مجھے لیفٹ سائڈ سے ایک آواز آئی۔ صحیح۔ اور مجھے بالکل واضح طور پہ پتہ چل رہا تھا کہ خدا یسوع مجھے آواز دے رہے ہیں، اور کہہ یہ رہے تھے کہ سارا ہفتہ اپنی مرضی کرتا ہے، اور اتوار کو بڑا شریف آدمی بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ صحیح۔ یا تو اپنا دل مجھے دے دے، یا اٹھ کے یہاں سے چلا جا۔ اچھا، میں اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا، میں نے اپنا سر اور جھکا لیا سجدے میں، اور پھر میں نے تخیل میں دیکھا کہ یسوع صلیب پر جان دے رہے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا۔ صحیح۔ پھر تو بس میں پھوٹ پھوٹ کے رویا، میری آواز نہیں نکلی، چرچ کے اندر ہی بس میرے پاس رومال تھا، اور میں اندر سے چیخ رہا تھا، لیکن صرف میرے آنسو بہتے تھے، اور میں کہہ رہا تھا میرے گناہ مجھے معاف کر دے، میرے دل میں آ، میرا بادشاہ بن جا، آج کے بعد میں بادشاہ نہیں، میں شیطان سے اپنا تعلق توڑتا ہوں، تو میرا بادشاہ ہے، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔
یہ پہلا لمحہ تھا جب میں نے محسوس کیا کہ میرے کندھوں سے بوجھ اتر گیا اور میں بالکل ہلکا پھلکا تھا. ٹھیک. اور میرا دل چاہا کہ آج ہی شہروانی میں شامل ہوں, اور خداوند کہہ رہے تھے آج انکار نہیں کرنا, روٹی شیرے میں شریک ہونا. اس سے پہلے آپ نہیں لیتے تھے؟ نہیں, کیونکہ میں سوچتا تھا پہلے بہتر ہو جاؤں گا تو پھر لوں گا. تو پھر پتہ چلا کہ جتنا بہتر ہونا چاہتا اتنا خراب ہو رہا تھا. اور جب یسوع دل میں آیا تو اس نے کہا نہیں, تو انکار نہیں کرے گا. صحیح. سو یہ میرا پہلا ٹائم تھا. صحیح. چرچ کے بعد میں نے اپنے یوتھ پاسٹر کو بتایا, انہوں نے کہا یہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. اور انہوں نے مجھے یوحنا کی انجیل پہلا باب 12 آیت دی کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے فرزند بننے کا حق بخشا. تو بس پھر خدا کا وہاں سے پھر جرنی سٹارٹ ہوئی. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. اور میں اس میں سے میں نے جو چیزیں پک کی ہیں وہ یہ ہیں کہ یور فیملی پہلے سے ہی ایک چرچ گوئنگ فیملی اور اسٹرکٹ چرچ گوئنگ فیملی تھی. تو ایک ماحول جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اسپیشلی آپ کی سسٹرز کا, آپ کے فادر کا چرچ گوئنگ, تو وہ اٹ ہیلپس. کچھ فیکٹرز جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر اپنی زندگی خدا کو چرچ میں آ کے دے بھی دیں, لیکن اگر ان کی فیملی خدا میں نہ ہو تو وہ سلائڈ بیک کر جاتے ہیں یا گرو نہیں کر پاتے اس طرح سے. تو یہ تو ہو گیا فرسٹ اسٹیپ. میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ بچہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی اسٹرگلس فیس کی ہوں, مطلب سیکولر لائف میں جابس وغیرہ کی بات نہیں کر رہا, اپنے بلیو میں خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بنا کے رکھا آپ نے اس کے بعد؟ ایک بڑا دلچسپ کام ہوا کہ بیڈ کے پاس کپڑا بچھا کے بیٹھ, یہ آواز میں اکثر سنتا تھا. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. یہ جو آواز آپ سنتے تھے یہ موسٹ لوگوں کا ہوتا ہے کہ خدا ہم سے بات نہیں کرتا, لیکن میں ایسا فیل کرتا ہوں کہ اگر وہ بات کر بھی رہا ہو تو ہمارے اندر سننے کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے ٹیکنیک, اسے میں کہوں گا, کیسے ڈیولپ کی کہ خدا کی آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ میرے بس کی بات نہیں تھی, آواز آئی جاتی تھی, میں کیا کرتا. صحیح. وہ مجھے بٹھا لیتا تھا. صحیح. اور شروع میں تو ایسا تھا کہ 10 منٹ کی دعا ختم ہو جاتی تھی اور میں کہتا تھا خدا باپ 10 منٹ کی دعا تو ختم ہو گئی, اب میں کیا بات کروں. اور پھر آواز آتی تھی کہ غیر قوموں کی طرح بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس میری گود میں بیٹھا رہا. صحیح. اور گھنٹوں کے حساب سے اس نے بٹھایا, دنوں کے حساب سے بٹھایا. اور بیچ میں پھر آواز آتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ اب پاک روح کہہ رہا ہے کہ لوکا کی انجیل شروع کر, لوکا کی انجیل کو پڑھنا شروع کر. صحیح. اور پھر جیسے کہ استاد کہتا ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب تھا, وہی باتیں جیسے دعا ربانی پہلے پڑھی تھی اب سمجھ میں آ رہی تھی. تو بہت سے بھید کلام کے کھلنے لگے. یہ ہم نے اس میں سے کافی کچھ سیکھا ہے اور دیکھا ہے. اور یہ جو ریلیشن شپ ہے میرے حساب سے کافی اسپیشل ہے. جو 17 ایئرس کی ایج میں لوگوں کا خدا کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ کافی ریئر ہے کہ وہ ڈائریکٹ 1-to-1 جیسے بیٹا اپنے باپ سے بات کر رہا ہے. تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ لرننگ پوائنٹ فار اس. آگے بڑھتے ہوئے کرسچن منسٹری ورک میں کیا کالنگ تھی؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہم ورشپ کرتے ہیں, ورشپ کی کالنگ ہے, لیکچر دینے کی, پاسبانی خدمت کی کالنگ ہے. کچھ اس جرنی کو شیئر کریں. تو ایسا ہوا کہ توبہ کے 1 مہینے بعد چرچ میں بیپٹزمس کا ٹائم آیا. ٹھیک. تو میں نے بھی اپنا نام دے دیا. صحیح. اور گواہی بھی سنانی تھی. انہوں نے کہا کہ ہر بندہ جو بیپٹزم لے گا وہ پہلے اپنی ٹیسٹیمنی شیئر کرے گا. شیئر کی تو لوگ بڑے خوش ہوئے. اور بلکہ جب میں نے یوتھ میٹنگ میں جا کے بتایا تو یوتھ کے لڑکے بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ اوے تو نے اب توبہ کیا ہے. اچھا. تو بڑی دیر سے دعائیں کرتا تھا ہمارے درمیان. تو میں نے بتایا کہ وہ بس ایسے ہی تھا, تو تم بھی چیک کر لو اپنے آپ کو. صحیح. تو 1 مہینے کے بعد میرا بپتسمہ ہوا اور پھر خدا نے مجھے واضح طور پہ میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ سنڈے اسکول منسٹری میں مدد کر. اوکے. تو مجھ سے بڑی بہن آستر جو تھیں وہ منسٹری میں تھیں. تو میں نے ان کو کہا کہ باجی جب آپ جائیں تو انٹی ہاور جو ہماری سینئر ٹیچر تھی سنڈے اسکول کی بچپن سے, تو ان کو کہنا کہ میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آستر سیمول کو بولو کہ وہ بچوں کے لیے آپ مددگار بنے. وہ سنڈے اسکول ٹیچر نہیں کہتی تھی. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں مغرور نہ ہو جانا, بس مددگار. سنڈے اسکول مددگار تھے ہم. ٹھیک ہے. اور وہ میرا گویا ایک قسم کا پہلا بائبل اسکول ٹائم بھی تھا. صحیح. کہ ہفتے میں 1 دفعہ تیاری کرنی ہے, ہر روز تیاری کرنی ہے, اور ہفتے میں 1 دفعہ بچوں کے لیے دعا کرنی ہے. 1 دن پہلے لسٹ لے کے اور پھر اگلے دن کلام پیش کرنا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب پہلا موقع تھا میں سنڈے اسکول میں کہانی سنانے گیا
تو وہ 3 منٹ میں ختم ہو گئی. اور تو میرے منہ سے نکل گیا بچوں کہانی تو ختم ہی ہو گئی. تو بچوں نے کہا ہاں بھائی سیمول پال کی کہانی ختم ہو گئی. صحیح صحیح. پھر ریسکیو کرنے کے لیے ایک اور جو پہلے سے سینئر ٹیچر تھے وہ آئے, دوست بھی تھے میرے. تو انہوں نے کہا اچھا سنا کیا تھا؟ تو پھر انہوں نے سوال نکالے اور گفتگو کو پھیلا دیا. میں نے کہا اچھا تو یہ بات ہے. تو پھر کام سیٹ ہو گیا. صحیح. سو سنڈے اسکول منسٹری سے کاز ہوا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور پھر یوتھ میٹنگ میں موقع تھا اور ایک فکر پیدا ہوئی کہ اگر یوتھ لیڈر نہ آیا تو میں نے سنانا. اچھا. جو میں روز ڈیووشن میں سیکھتا ہوں وہ میری ذمہ داری ہے. تو اس کو ریکگنائز کیا یوتھ لیڈرز نے کہ یہ جو ہے نا جوان سیمول پال یہ باقاعدہ فکر کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور تم سب نے بھی موجود ہونا ہے. انہوں نے دوسروں کو بھی چیلنج کیا. ٹھیک. تو اسی سے پھر چرچ والوں نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ چرچ میں بڑی اچھی دعا کرتا ہے, اس کو کبھی میٹنگ چلانے کے لیے کہنا چاہیے. یوتھ میٹنگ سے بھی آگے. ٹھیک ہے. پریسائڈر. ہاں جی. تو پھر انہوں نے جب میٹنگ چلانے کا دیکھا انہوں نے کہا نہیں اس کو اب کلام کا موقع بھی ملنا چاہیے. صحیح. تو کلام کا بھی موقع ملنا شروع ہو گیا اور خدا جو سکھا رہا تھا میں شیئر کر رہا تھا. اور یہ کانفیڈنس آپ میں شروع سے ہی تھا؟ نہیں, شروع میں یہ تھا کہ جب میں بیٹھا ہوتا تھا اور چرچ میں جب میں کھڑا ہونے والا ہوتا تھا تو میرا دل جو تھا وہ بہت تیزی سے دھک 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 کرتا تھا. صحیح. تو میں کہتا تھا کہ کیا مصیبت ہے خداوا مجھے اس سے آزاد کر. تو وہ کہتا تھا نہیں سہ جا تاکہ تو سمجھے کہ یہ میں ہوں جو تجھے استعمال کرنے کو ہوں. صحیح. اور بڑی تکلیف ہوتی تھی مجھے, میں بہت حیران ہوتا تھا. ہاں ایک دفعہ UCH میں ایک مریض کا پتہ کرنے گیا تو ڈیووشن ٹائم تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ پاسٹر ہیں؟ میں نے کہا نہیں پاسٹر تو نہیں, یوتھ لیڈر ہوں. انہوں نے کہا چلیں آپ کلام سنائیں. اچھا. اب جو صبح کو ڈیووشن کا ٹائم تھا وہ سارے مریض اپنے اپنے بیڈس پہ تھے اور سٹاف ایسے خواتین کھڑی تھیں اور ساتھ میں نرس تھا اور میری ٹانگیں ایسے 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 کانپ رہی تھیں. صحیح. اور میں ٹھیک بول رہا تھا لیکن ٹانگیں میری ایسے ایسے کانپ رہی تھیں اور وہ آپس میں پھسپھسا رہی تھیں کہ ان کی ٹانگوں کو دیکھو یہ کیا ہوا ہے. اور میں کلام سنا رہا تھا. تو میں نے خدا باپ سے کہا کہ یہ کیا ہے, کبھی دل کی دھڑکن تیز, کبھی ٹانگوں کا کانپنا, مجھے اس سے آزاد کر. تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے خدا باپ نے اس فضل کو بڑھایا تو میں نے تسلی میں کھڑا ہونا شروع کیا. صحیح. ٹھیک ہے. اسی کو ہم آپ کی جرنی کو آگے آپ سیمینری کی آپ نے. اچھا پھر یہ ہوا کہ بائبل سوسائٹی کا ایک بڑا اچھا رول تھا اس ٹائم میں کہ 14 اگست کو ڈسٹریبیوشن کے لیے بلاتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہماری یوتھ چلی جایا کرتی تھی. پھر پادری صاحب ہمیں کرسمس ایسٹر پہ گاؤں گاؤں بھیجتے تھے. ٹھیک. پھر وہ بھی ایک آؤٹ ریچ شروع ہوئی. اور یہ کون سا چرچ ہے آپ کا؟ بریدرن چرچ, بیتھنیا چرچ کہلاتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ OM میں جانے کا موقع ملا. OM ٹیم میں. ٹھیک ہے. اور یہ 1980 میں ہی مل گیا. صحیح. چھٹیاں تھیں, میٹرک سے فارغ ہوا تھا اور 1 مہینے کے لیے چلا گیا. تو پھر وہ اسٹریٹ ایونجلزم شروع ہو گئی. اوکے. اور پہلا دن جب میں اکیلا ہی بھیج دیا گیا کہ دوسرا بندہ تھا چائنیز نے کہا میں دوسری طرف جا رہا ہوں, تو ادھر سے دکانوں کو کور کر. اور اس طریقے کہاں پہ گیا؟ یہ پنڈی کے بڑے بازار میں تھا. ٹھیک ہے. تو میں تو ویگن کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہو گیا اور میں اس کو واچ کر رہا تھا, ایک دکان دوسری دکان. تو میں کہتا ہوں جو چائنیز آپ کے دوست تھے. ہاں وہ صحیح کام کرتا, وہ لیڈر تھا ہمارا. اچھا. وہ تو باقاعدہ تماشا لگاتا تھا. جیسے مری میں کہتا تھا یہ کتابیں دیکھو, لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے, ہم کوئی غلط کتابیں, اتنے سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو اس کو تو میں اپریشیٹ کرتا تھا کہ مجھ سے نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے کہا خداوند یہ اچھی بات نہیں ہے, میں چھپا ہوا, مجھے جرأت دے تاکہ میں پہلی دکان میں گھسوں. تو پہلی دکان میں گھسا تو میں نے کہا جی یہ بائبل مقدس ہے, انجیل مقدس ہے, میرے پاس انبیاء کی کتابیں بھی ہیں, اگر آپ لینا چاہیں اس کا یہ ہدیہ دیا. ایسی کہانی لمبی سی کر دی میں نے. اچھا. انہوں نے کہا سوری ہم نہیں لینا چاہتے. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. تو شکریہ کیا کہ میں باہر آیا. میں نے کہا خدا باپ تیرا شکر ہے انہوں نے مجھے مارا نہیں. تو پھر آہستہ آہستہ بس کام شروع ہو گیا اور اسٹریٹ ایونجلزم کا ایکسپیرینس ہوا. پھر میں چرچ میں واپس آیا. کوئی ایکسپیرینس ایسا بھی کہ آپ کا چھوٹا سا یہ اسٹریٹ ایونجلزم, جیسے چھوٹا سا تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن کسی نے آپ کو مان لی ہو بات اور آپ نے اس کو مطلب خدا کے پاس لانے میں سکسیس حاصل کی ہو؟ بڑے واقعات. اچھا. بہت امیزنگ تھا کیونکہ عادت مجھے یہ ڈالی ہوئی تھی اس نے کہ وہ بولتا تھا. ٹھیک ہے. اور میں سن پاتا تھا, مجھے سمجھ آتی تھی. صحیح. جیسے کہ میں ویگن میں تھا اور میں جا رہا تھا ایک سیمینار میں سیشن لینے کے لیے, OM کے سیمینار میں مری. صحیح. تو رستے میں کیا ہوتا ہے کہ خدا پاکرو کی آواز آتی ہے اور رائٹ سائڈ سے آتی ہے کہ منادی شروع کر. ویگن کے اندر ہی؟ ویگن کے اندر.
تو میں نے نا ایسے پریٹینڈ کیا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی. تو میں نے سے باہر دیکھا پہاڑوں کی طرف اور کچھ گنگنانے لگا. تو پھر آواز آئی کہ تجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میں بول رہا ہوں. میں نے کہا یار بڑا مشکل ہے, میں کیا کروں, یہ کیا کر دیا ہے, یہ کیوں کہہ دیا ہے. پاکرو مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. تو پاکرو نے کہا کہ چرچ میں کھڑے ہو کے تو بڑا کہتا خدا یہ کہتا ہے, خدا وہ کہتا ہے, تو اب کہہ نا ذرا, تو نے تو یہی کہنا. میں نے کہا وہ مجھے ماریں گے. خدا باپ نے کہا نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. پھر میں نے کہا پاکرو مجھے ایک دھکا لگاؤ, اور پھر پاکرو نے ایک دھکا لگایا پاور کا, اور میں نے کہا کہ ڈرائیور صاحب ہے ذرا کیسٹ بند کرو. ان دنوں میں کیسٹ چلتی تھی, 80s کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو کہتا جی باجی کی گل ہے. میں کیا ضروری گل کرنی, کہتا جی کرو. میں کیا میرے بھائیو تے بھینوں اج بڑی ضروری گل تہاڈے نال کرنی ہے. اللہ پاک سانوں بہت پیار کردا. اچھا. سارے خاموش تھے, سن رہے تھے. میں تانوں دسنا چاہنا وا کہ اسی پاک خدا دی عبادت کرنے ہاں, پر اسی تے گناہگار ہاں, تے ساڈا لیول ہی ایڈا کو تھلے ہے کہ اسی اودے تک پہنچ ہی نہیں سکدے. یہ بڑی مشکل ہے. قربانیاں نال بھی کام نہیں چلدا, پھر گناہ کر لینے ہاں. اللہ پاک نے ساڈے لیے حضرت عیسیٰ نو اس لیے کلیا تاکہ وہ اپنی جان دی قربانی دین. یہ پرمننٹ قربانی ہو جائے. گناہ تے بھی غلبہ تے آسمان دی بھی ٹکٹ کٹ جائے گی. اچھا اے گل ہو رہی ہے. تے میں کیا ہوں تسی اے دعا کر سکتے ہو کہ یا اللہ پاک حضرت عیسیٰ دے صدقے مینوں قبول فرما, میرے گناہ معاف کر دے. تے اللہ پاک تانوں قبول کر لے گا, تانوں غلبہ بھی ملے گا گناہ دے اوتے, شیطان تے غلبہ ملے. اے گل کرن دے بعد میرے منہ نکل گیا کہ ہن بھاویں مینوں کٹو, میں جو کچھ اللہ پاک نے کہا میں تانوں کہتا. ایک آدمی بولا کون تینوں ہاتھ لا سکتا ہے, تو سونے رب دیاں گلاں کیتیاں. اچھا. میرے پاس کوئی یونا کی انجیل کی کو تھے وہ بکلیٹ پورشنز تھے. میں کہا میرے کو یونا دی انجیل دے پارے نے تے میں تانوں دینا چاہنا. انہوں نے کہا پہلا تو مینوں دے. اس کو دیا, اس کو دیا, اس کے کو 7-8 تھے. دے کے جب میں ویگن سے اترا, وہ میرا سٹاپ بھی آ گیا سنی بینک, میں اتر گیا. اب میں نے بیگ اٹھایا ہوا ہے, منہ نیچے کیا ہوا ہے, بڑا شرمسار ہوں. کہنا سوری پاکرو, میں ڈر گیا تھا. تو کہہ رہے نہیں ڈرنا نہیں, موت کو وہ مار چکا ہے, زیادہ سے زیادہ تو اپنے باپ کے پاس چلے جائے گا, یہ نہیں فکر کرنی, مر جاؤ, کچھ نہیں ہوتا تجھے. صحیح. تو میں نے کہا اچھا مجھے طاقت دے. تو اس نے کہا کہ ادھر سیشن میں بھی میں ہی تجھے استعمال کروں گا, لیکن میں جہاں چاہوں تجھے استعمال کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ صرف ایک کہانی ہے, بڑے واقعہ اس طرح کی اور بھی کافی ہے. ٹرین میں, ٹیکسی میں, جہاز میں. جہاز میں؟ ہاں, جہاز میں بندہ میرے ساتھ بیٹھا تھا, چائنیز تھا. ٹھیک ہے. تو خدا باپ نے کیسے بات کر نجات کے بارے میں. میں نے کہا کہاں جا رہے تھے آپ؟ سنگاپور سے واپس آ رہا تھا تھائی لینڈ. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اچھا پھر بات پھر مشکل کام. تو اس نے کہا اس سے بات کر. میں نے کہا اوکے, ڈو یو نو اباؤٹ سالویشن. اچھا وہ کمپیوٹر انجینئر تھا. اچھا. مجھے کہتا ہے اوہ از اٹ اے نیو سافٹ ویئر. تو صحیح. میں نے کہا یس. کہتا ہو کریٹڈ دس سافٹ ویئر. میں نے کہا گاڈ. پھر اس نے میری طرف غور سے دیکھ کے کہا کہ تو اس کا ایجنٹ ہے. اچھا. میں نے کہا ہاں ہوں. اس نے کہا میں پھنس گیا ہوں. میں نے کہا مجھے پتا تو پھنس گیا. اچھا. کہتا میں بیک سلیکڈر ہوں, میں یسوع کا بھگوڑا ہوں. ہاں. میں کہا چل بول دے پھر جو بولنا چاہتا ہے, اب تیرا ٹائم آ گیا. تو اس نے کہا کہ چرچ میں نا پادری صاحب پروجیکٹس پہ بڑی بات کرتے تھے, پیسہ بڑا مانگتے تھے سنگاپور میں. تو میں چرچ سے بھاگ گیا. ٹھیک. تو پھر اس کے بعد ایک چائنیز لڑکی سے, میں بھی چائنیز ہوں تو چائنیز سے میری شادی ہو گئی, کیونکہ وہ ایک بدھسٹ تھی. تو آپس میں یہ ڈن کیا کہ بچے جو ہوں گے نا, نہ وہ مندر جائیں گے نہ وہ چرچ جائیں گے, وہ خود اپنا فیصلہ کریں گے, ہم فورس نہیں کریں گے. ٹھیک. تو اب 2 بچے ہیں, بیٹے ہیں, تو میں چرچ نہیں جا پاتا, ان کو لے کے اکیلا ہی جاتا ہوں, بلکہ خود بھی نہیں جاتا. صحیح. میں نے کہا توبہ کر. تو کہتا اچھا. خاموشی چھا گئی. میں نے کہا اونچی کر. کہتا تو میری جان نہیں چھوڑے گا. میں نے کہا نہیں میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا کوشش کر, ضرورت ہوگی میں تیری مدد کروں گا. اس نے کنفیشن کیا. ٹھیک. میں نے کہا بہت خوبصورت کنفیشن ہے, میں بس تیری برکت چاہوں گا. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی. اس کے بعد ہم نے فون نمبر شیئر کر لیے. بعد میں اس کو کینسر ہو گیا. اس نے مجھے لکھا پال مجھے کینسر ہو گیا. میں نے کہا تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ ٹھیک ہو گیا. آمین. پھر اس کے بعد ایک دن خدا باپ نے کہا کہ یہ نا اپنی بیوی کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا ہے, تو اس کو ڈانٹ. آپ واپس اپنے گھر میں ہوں, اپنے گھر اب فون پہ. میں نے کہا ایئن تو بیگم سے پیار کیوں نہیں کرتا. تو کہتا ہے مجھ سے نہیں ہوتا.
میں کہا میں بہت برا پیش آؤں گا تیرے ساتھ, تجھے اس کے ساتھ پیار سے پیش آنا. صحیح. تو نے چناؤ کیا اس کو ساتھی بنانے کا. کہتا میں کوشش کروں گا, میرے لیے دعا کرنا. پھر اس نے کہا کہ وہ بچے چرچ جا رہے ہیں میرے ساتھ. اچھا. پھر ایک دن اس نے کہا کہ بیگم بھی چرچ میرے ساتھ گئی ہے. صحیح. تو پھر ایک دن اس نے مجھے 8.25 لاکھ بھیج دیا. اچھا. اور کہا کہ سیم پال جب بھی کرتا ہوں میں کرتا ہوں, تو نہیں کرتا میرا پیچھا. میں نے کہا بس تو کر لیا کر, میں کوشش کروں گا. صحیح. تو اس نے کہا کہ خدا مجھے کہہ رہے 8.25 لاکھ. اچھا وہ میرے پاس آ گئے پیسے, تو خدا باپ نے کہا اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرنے. ٹھیک ہے. ڈیڈی کی ڈیتھ ہوئی, ان پہ کیا. کوئی قرضہ اتارنا تھا وہ اتارا. ایک بہن بیمار تھی, اس نے کہا 3.5 لاکھ کی گاڑی نہ لے, اس کو دے دے, اس پہ لگا دے. ماں میری مر چکی تھی, اس نے کہا ماں نہیں مرتی, اس کو سنبھال. بس پھر اس کو سنبھالا, جو غیر قوم سے مسیح کے پاس آئی تھی. صحیح. تو خدا کا شکر ہے. اور یہ کہانی ختم نہیں ہوتی, وہ کہیں پہ بھی روک لیتا, شروع ہو جا منادی کر. اور آج کل مزاروں پہ جانے کے خیال اور خواب آ رہے ہیں. صحیح. چوگا پہن کے وہاں بیٹھ جانا ہے اور منادی کرنی ہے خدا کی. آمین. کافی انٹرسٹنگ ہم نے قصے اور سٹوری سنی ہے جو کہ ان کے پاس کافی تعداد میں ہے. تو آئی تھنک یہ تو پوڈ کاسٹ چھوٹی پڑ جائے گی. تو اس کو آگے بڑھتے ہوئے لینگویج ریکارڈنگ انسٹیٹیوٹ کے ابھی آپ ہیڈ ہیں, آپ اس کو رن کر رہے ہیں, وہاں تک کیسے پہنچے آپ؟ OMT میں 1993 سے 2003 تک میں نے کام کیا ایز پریئر اینڈ ورشپ کوآرڈینیٹر. ٹھیک ہے. اور بیس ٹیم لیڈر بھی, لائک مینیجر آخری 2 سال. صحیح. وہ میری ٹریننگ بھی تھی LRI آنے سے پہلے. صحیح. تو ایسا ہوا کہ میرے آخری 5 سال میں خوابوں کے ذریعے سے خدا مجھے قبیلے دکھاتا تھا, پیپل گروپس اور لینگویج گروپس. اور میں اٹھ کے رویا کرتا تھا, اور میں دیکھتا یہ تھا کہ میں کسی قبیلے میں چلا گیا ہوں, صحراؤں میں, پہاڑوں پہ, اور میں لوگوں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کروں اور بدرو گرفتہ آزاد ہو رہے ہیں. صحیح. اور جب ایسا ہو رہا ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یسو آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی. صحیح. اور میں کہہ رہا ہوں خدا کا ٹائم یہ تھا. تو میری جاگ کھلتی اور میں روتا, بہت روتا کہ OM میں تو کوئی بات نہیں کرتا اور تو مجھے قبیلے دکھاتا ہے. بیگم سے کہا کہ ہم کسی قبیلے میں چلے جائیں, تو اس نے کہا نہیں, ہاں آپ چلے جانا, میں اور بچے ادھر ہی ہیں. ٹھیک. تو آ جایا کرنا جب آپ کا دل کرے گا نا, ہمیں ملنے آ جانا. میں نے ایسے تو نہیں ہونے والا. تو پھر ایسا ہوا کہ میں نے دعا کی کہ خدا میری بیوی پہ یہ ظاہر کرے. تو ان 5 سالوں میں جب 2.5 سال گزر گئے تو اس کو ایک خواب آیا, اور اس نے مجھے آ کے کہا, جب میں دویا مذبے پہ بیٹھا تھا صبح سویرے, کہ آپ قبیلوں کے سردار ہیں. میں نے کہا خدا باپ تیرا شکر ہے. میں نے کہا بیٹھ جو, بتاؤ کیا ہوا ہے. اس نے بتایا کہ آپ کو خدا نے لینگویج گروپس کے لیے چنا ہے. تو میں LRI کے بورڈ پہ تھا. اچھا. تو 2.5 سال ہم نے مل کے دعا کی, 5 سال ہو گئے. تو پھر جو ڈائریکٹر اس سے پہلے تھے مائیکل ایبل, انہوں نے مجھے کہا کہ سیم مجھے خدا نے آواز دی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا اور سیم کو یہ ذمہ داری دے دے. صحیح. میں نے کہا میں بہت چھوٹا سا مبشر ہوں, میں قبیلے ہی دیکھتا ہوں, لیکن میں یہ بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتا, میرے بس میں نہیں ہے, میں چھوٹا سا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, 100 کی طرح اپنے حق کی حقارت نہ کر, میں آواز سن چکا. میں نے کہا میں نے تو نہیں سنی, مجھے قبیلے دکھائے اس نے, اور OM وہ مجھے خود لے کے آیا تھا. تو انہوں نے کہا چل جا کے راخل کے ساتھ مل کے دعا کر. ٹھیک ہے. ہر مہینے وہ مجھے پوچھتے کہ پھر خدا نے بولا کچھ. 5 مہینے تک نہیں بولا. ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم ان کو کہہ دیں گے کسی اور کو ڈھونڈو. ٹھیک ہے. اسی رات خدا نے مجھے دکھایا کہ میں LRI میں چلا گیا ہوں, اور سالوں آہستہ آہستہ حکمت اتر رہی ہے. صحیح. اور خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آہستہ آہستہ دوں گا, لیکن تو چلا جا. میں اٹھا, دعائیہ مذبے پہ گیا, دعا کی, اور پھر بیگم کو اٹھایا اور کہا یہ ہوا. اس نے کہا اب یس کر دو. تو آسٹریلیا تھے مکی بھائی, پھر میں نے ان کو ای میل کی. انہوں نے کہا 5 مہینے تو نے مجھے بہت تنگ کیا ہے, تو تھینک یو کہ تو نے یس کیا ہے, کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے. اور پھر میں 1 نومبر کو میں نے جوائن کیا. ٹھیک ہے. That's great. 1 نومبر 2003 میں. 2003 میں. اور 5 سال OM میں ہی کام کرتے رہے آپ؟ 10 سال. ہاں وہ 5 سال وہ 5 سال OM میں ہی کام کرتے. ضروری تھا کہ خدا بولتا. ہاں, اس کی پرمیشن اور اس کی گائیڈنس کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا ہم اپنی آڈینس کو بتانا چاہیں گے کہ LRI لینگویج ریکارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے کیا, ہلکے سے اس کی ہسٹری بتا دیں, اور وہ کام کیا کرتی ہے, کیونکہ موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو آڈینس ہمارا جو انٹرنیشنل نام ہے وہ ہے گلوبل ریکارڈنگز نیٹورک, اور لوکلی ہم کہلاتے ہیں لینگویج ریکارڈنگز انسٹیٹیوٹ. ہماری رویا یہ ہے کہ لوگ اپنی ماں بولی میں خدا کا کلام سنیں اور سمجھیں, خاص طور پہ وہ جن کی زبان لکھی پڑھی نہیں جاتی. ہم آڈیو اور آڈیو ویژول میں مٹیریلز مہیا کرتے ہیں, اور پاکستان میں 74 لینگویج گروپس ہیں جس میں سے 50+ ریکارڈنگز ہو چکی ہیں. آمین. اور میں نے بھی تھوڑی دیر انٹرنشپ ہلکی سی کی ہے LRI میں, اینڈ اٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ جاب, اٹ از اے ویری امپورٹنٹ مشن کہ ہم اردو میں بائبل کھول سکتے ہیں, ہم انگلش میں بائبل کھول سکتے ہیں, لیکن سرائکی میں بائبل تو نہیں, لیکن خدا کا کلام پشتو میں, اور اس طرح کی اور کتنی لینگویجز ہیں. پاکستان میں کتنے لینگویج گروپس ہیں ٹوٹل؟ 74 لینگویج گروپس ہیں پاکستان میں. ہمارے چرچ میں کیا بتاتے ہیں؟ 500. وہ کیا ہے؟ پیپل گروپس ہیں. پیپل گروپس اور لینگویج گروپس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پیپل گروپ کو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک پیپل گروپ میں مختلف لینگویج گروپس ہو سکتے ہیں. اوکے. جیسے لوہار ہے نا, ٹھیک ہے, تو لوہار جو ہیں وہ پنجابی بھی ہو سکتے ہیں, اور لوہار جو ہیں وہ پہاڑوں پہ دماکی لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. جن کی اپنی زبان دماکی ہے. صحیح. تو اب جیسے ملک ہیں, ٹھیک, تو ملک جو ہیں وہ مختلف لینگویج گروپس کے ہوتے ہیں. تو اس طرح پاکستان میں کتنے پیپل گروپ ہیں؟ مور دین 600 پیپل گروپ ہیں اور 74 لینگویجز ہیں. اور مجھے اس بات کی بالکل بھی اویئرنیس نہیں تھی جب تک میں LRI میں ایز اے انٹرن نہیں گیا. تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہم بائبل اردو میں پڑھتے ہیں اور ہمارے سارے جو جاننے والے موسٹلی پنجابی ہوتے ہیں, تو بڑا اچھا چل رہا سارا کچھ. لیکن پاکستان کے اندر ہی اتنا زیادہ مشن کرنے کا ڈفرینٹ پیپل گروپس میں ڈفرینٹ لینگویج گروپس میں موقع ہے کہ موسٹلی لوگ جب مشن یا ایونجلزم کا دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں پاکستان سے باہر جائیں, لیکن ان اٹ سیلف پاکستان ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. تو ہم اس کو ہی ابھی کور کر رہے ہیں جس میں LRI بہت بڑا ہاتھ پلے کرتا ہے. اور یہ آپریٹ کیسے ہوتا ہے, یہ ویڈیوز, یہ آڈیوز, تھوڑا سا اپنی ٹیم کے بارے میں ہلکا سا. ٹھیک ہے. تو ہمارا بیسک کام ریکارڈنگز کرنا ہے, اور ہمارے پاس پروفیشنل اکوپمنٹس ہیں. بالکل. اور ہم فیلڈ میں جا کے پورٹیبل اسٹوڈیو بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مائک وغیرہ لگا دیتے ہیں. جی, جیسے کہ ہماری ٹریننگ میں ہے کہ 2-4 بھائی اگر ایسے کھڑی کر لی جائیں, ٹھیک ہے, اور ان کے چاروں طرف کمبل اور رضائیاں لگا دی جائیں, تو بڑا اچھا اکوسٹک ہو جاتا ہے. بندہ جب بیچ میں بیٹھے گا تو ہمیں پتہ یہ آزمودہ ہے, ٹھیک, کہ یہ ٹھیک ہوگا, اور ہم ٹھیک رزلٹ لے لیتے ہیں جیسے کسی اچھے اسٹوڈیو میں آپ نے کیا ہو. ویری نائس. اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ کارڈوائڈ مائکس جو ہیں وہ بیک سے آواز نہیں لیتے, نہیں کیپچر کرتے, صرف یہاں سے لیں گے, صرف فرنٹ سے لیتے تو اس سے بھی ہم اپنے ساؤنڈس کو بچاتے ہیں. اور پھر گراؤنڈ نوائزز کی جو ٹریننگ ہے کہ -49-50 تک گراؤنڈ نوائز ہو, اور -3 to -6 جو ہے وہ پیک ہو, تو اسی کے اندر گیم کرنی ہے. تو گراؤنڈ نوائز میکسیمم کم لینی ہے اور پیک میکسیمم اوپر زیادہ لینی ہے. تو بیسکلی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ ایک بندہ لیتے ہیں اس قوم میں سے, جی, اس کو ٹرین کرتے ہیں, اور وہ پھر کیسے ٹرانسلیٹ کر کے. ٹھیک ہے, ہم پریفر یہی کرتے ہیں بیسیکلی کہ اس لینگویج گروپ کا بندہ ڈھونڈا جائے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ کئی بہانے ہم لگاتے ہیں, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈیلی بیسس پہ کچھ پیسے پے کریں گے, آپ دیہڑی لگا سکتے ہیں. صحیح. تو دیہڑی لگانے سے لوگ سوچیں اچھا یار یہ تو چلو پیسے آئیں گے. ٹھیک. تو ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جاب اپرچونیٹی دے رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس جو اردو میں گاسپل میسج ہے, ہمارے پاس گاسپل میسج ہوتا ہے, ہم بائبل ٹرانسلیٹرز نہیں ہیں. بالکل. کیونکہ اس کے لیے آپ کو لنگوسٹ اور زیادہ اس کی بائبل ٹرانسلیشن کی ہیبرو گریک کا پتہ ہونا چاہیے. بالکل. ہم گاسپل میسج کو لیتے ہیں, گڈ نیوز میسج جو ہے, گڈ نیوز اس کا نام ہے, جس کے 40 ٹائٹلس ہوتے ہیں. تو ہم اس کو اسٹینڈرڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں مختلف لینگویج گروپس میں. تو ہم بندہ وہاں پہ ڈھونڈتے ہیں یا بندی ڈھونڈتے ہیں جو اویلیبل ہو, اور پھر ہم ان سے ترجمہ کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ان کو ریکارڈ کرتے ہیں, یا اگر وہ کہیں کہ ہم ریکارڈ نہیں کروا سکتے آپ کسی اور کی آواز لے لیں, پھر وہ کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگ تھریٹ فیل کرتے ہیں, مصلوبیت پہ جب بات آتی ہے تو وہ نہیں کرنا چاہتے. صحیح. تو پھر ہم کئی دفعہ سالوں رکتے اور دعا کرتے ہیں
سالوں کے بعد پھر ہمیں کوئی ملتا ہے. صحیح. اور کئی دفعہ دشمن روک رہا ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم دشمن کے ساتھ فائٹ کریں, ہم تو سادگی سے خدا کی محبت لے کے جاتے ہیں. لیکن آگے سے جن ایول پاورز کی ان کے باپ دادا نے پوجا کی ہوتی ہے تو وہ بیک گراؤنڈ سے نا وہ ایک دم ہلچل میں جاتے ہیں. بالکل. اور کئی دفعہ ڈریمز کے ذریعے سے ہمیں آگے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. پھر ہم خدا باپ سے کہتے ہیں کہ آپ گائیڈ کرو کہ اب کیا کرنا ہے. تو خدا باپ جیسے جیسے گائیڈ کرتے ہیں ہم کامیاب ہوتے ہیں اور ہم ریکارڈنگز کر پاتے ہیں. آمین. ریکارڈنگ وہ جو 40 ٹائٹلز جی ایک لینگویج گروپ میں فار ایگزامپل پشتو میں آپ کے پاس ہو گئے, اب کیا کرنا؟ اب اس کے بعد ہمارے پاس مختلف اپرچونیٹیز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ایک 5 فش ایپ ہے, نام ہے اس کا 5 فش. اس پہ ہم نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے ممالک کے اس میں ریکارڈنگز رکھ دیتے ہیں. اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میرے 10 سانگس جو پاکستان میں الفابیٹیکلی جائیں, آپ اردو میں جائیں, وہاں پہ لکھا ہوگا اے خدا اونچا ہو تیرا نام. ٹھیک ہے. وہ آپ میرے 10 سانگس آپ کے لیے گفٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم وہاں پہ رکھتے جاتے ہیں. ایک یہ ہے. پھر ہم اپنی ویب سائٹ پہ رکھتے ہیں, GRN کی ویب سائٹ پہ رکھتے ہیں. اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فرض کریں کہ ایک شخص ہے وہ سرائکی ہے تو وہ لکھے گا سرائکی تو وہ گڈ نیوز آ جائے گی, تو اس کے لیے اپرچونیٹی ہوگی. صحیح. اور ہمارا جو ہیڈ آفس ہے آسٹریلیا میں وہ چیک کرتا ہے کہ کتنی ڈاؤن لوڈز ہوئیں, کتنے لوگوں نے دیکھا, چیک کیا. صحیح. ٹھیک ہے. وہ سارا اس کو انالائز کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم فیس بک کیمپینز بھی کرتے ہیں. صحیح. وہ یہاں سے نہیں, ہم باہر سے کہیں سے کرتے ہیں, پے کر دیتے ہیں. اور وہ پاکستان کا کوئی اسپیسیفک ایریا لینگویج کا تو ہم وہ اسائنمنٹ ان کو دیتے ہیں کہ آپ اس ایریا میں 1 ہفتے تک بلوچی کو پلے کریں فیس بک کے اوپر. ٹھیک ہے. تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم SD کارڈ کے ذریعے سے لوکل بلیورز کے ذریعے سے کرتے ہیں. وہ کیسے؟ SD کارڈ لے کے آپ ہم اگر ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہم کچھ SD کارڈ لیٹ سے کہ پشتوں میں 50 کیے اور جو لوکل بلیورز ہیں ان کو سینڈ کیے کہ وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں. ٹھیک. تاکہ وہ فالو اپ بھی کر سکیں. ٹھیک. کئی دفعہ ہم خود ڈسٹریبیوشن بھی کرتے ہیں. خود مشن ٹرپ پہ بھی جاتے ہیں. ہاں جی. جیسے کارڈز اور CDs لے کے. ہاں جی. جیسے بروشس کی ایک لینگویج ہے. بروشس کی. ہاں جی. وہ ہنزا ویلی میں بولی جاتی ہے. بالکل. تو اگر ہم نے پہلے سے کچھ ریکارڈ کیا تو ہم وہاں پہ جا کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور پھر اگلی ریکارڈنگس کے لیے پھر ہم بندہ ڈھونڈیں گے. ہم کام کریں گے اگر وہی بندہ تیار ہے. ہم نے ریسنٹلی گڈ نیوز کی بروشس کی میں, اور پھر اسی شخص نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ LL سیریز کے جو ہمارے 8 چیپٹرز ہیں یا 8 بکس ہیں ان کی 4 بکس کو اس نے ٹرانسلیٹ کیا اور ابھی ریکارڈنگ کروا کے ہماری ٹیم واپس آئی ہے. آمین. تو آئی تھنک یہ کافی نئی چیز ہے لوگوں کے لیے کہ لینگویج گروپس میں, پیپل گروپس میں پاکستان میں کس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہمیں اس کام کو سپورٹ کرنا ہے. دعا کے ذریعے تو ہم بہت اچھی طرح اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. بیسکلی ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا, ہمارا یہ ویڈیوز بنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ سر سیم کے مشن کے ساتھ واقف ہو جائیں اور بیسکلی ان کے ساتھ پارٹنر کریں تاکہ ان کے اس مشن کی اویئرنیس جو ہے وہ پھیلے اور ریچ اس کی زیادہ ہو. تو اٹ واز ویری گڈ نوئنگ اباؤٹ LRI اینڈ GRN. تھوڑا سا اب ہم اس کنورسیشن کو شفٹ کریں گے وہ اس طرح سے کہ جیسے کہ آپ نے تھوڑا سا ٹچ اپ آن کیا ہے کہ جب ڈفرینٹ پیپل گروپس انوالو ہوتے ہیں تو ایک جو چیز جو میں نے نوٹس کی ہے یا فیس کی ہے یا دیکھی ہے, آبزرو کی ہے, وہ یہ ہے کہ ان میں اسپرچل وارفیئر کا کافی زیادہ عمل و دخل ہوتا ہے. اور میں نے LRI میں کام کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ کی لائف میں بھی دیکھا ہے. اور بیسکلی جب میں ایسی کوئی پرابلم فیس کرتا ہوں یا مجھے ایسی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے سر سیم کو فون کرتا ہوں, یا اگر میرے کسی جاننے والے کو کوئی اسپرچل وارفیئر کے حساب سے یا اس کی نیڈ ہوتی ہے تو ہی از مائی گو ٹو پرسن. تھوڑا سا ایک یہ اس کے اوپر بات کرنا بھی لوگ اتنا پسند نہیں کرتے, لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ. آئی فیل اٹ از ویری امپورٹنٹ. پہلے ہم اس کو لینگویجز کے حساب سے دیکھتے ہیں, پھر تھوڑا سا جنرلائزڈ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو لینگویج گروپس میں جب آپ جاتے ہیں تو اسپرچل وارفیئر, کالا جادو اور اسپرٹس, جنات, اس کو کیسے فیس کیا آپ نے, کیا ہے یا نہیں بھی کیا, اور اس کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں اسپیسیفک ٹو LRI اینڈ دس ہول مشن آف پیپل گروپس اینڈ لینگویج گروپس. جی. تو میں جب 2003 میں آیا تھا تو پنجابی چ کہندے نے میں تو بڑا چائی آیا سا کہ خدا دی محبت شیئر کرنی بس.
مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگے چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں جو مجھے کہیں گی اوئے ادھر کیا کرنے آیا ہے. بالکل. تو وہ تو پھر ایسا ہو گیا. صحیح. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے یو ایس آفس سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ بٹیڑی لینگویج ریکارڈ کریں گے نا تو ہم. کون سی والی؟ بٹیڑی لینگویج. بٹیڑی. تو ہم آپ کو 25,000 روپے بھیج سکتے ہیں اگر آپ پرومس کریں. میں نے اس کو خدا کی مرضی سمجھا. ٹھیک. 25,000 منگوا لیا. ڈیزل کی قیمت کم تھی ان دنوں میں, اور گاڑی لے کے ہم 2 بھائی چلے گئے. پھر وہاں پہ جو حشر. کہاں پہ گئے؟ بٹیڑی کس جگہ کی لینگویج ہے؟ یہ جب کراکورم ہائی ویز پہ آپ جاتے ہیں ٹھیک تو شروع میں بشام ایک علاقہ تھا. صحیح. تو بشام کے پاس سے ہی ایک پل گزرتا ہے اور پھر پہاڑ کے ساتھ ایک پگڈنڈی ہے اور قریب ایک گاؤں ہے بٹیڑا. صحیح. وہاں پہ بٹیڑی زبان بولی جاتی ہے. ایک ایکسپیرینس یہ تھا کہ جب ہم نے وہاں پہ جانا شروع کیا تو بٹیڑا گاؤں میں بیٹھا تھا اور بالکل میں دریائے انڈس کے پاس بیٹھا تھا, ان کے گھر میں تھا. صحیح. اور میں نے اس سے آنکھیں بند کی تو میں نے ویژن میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے جو دریائے انڈس کے اوپر لیٹا ہوا. صحیح. اور اس کے بعد جو میرے اوپر پریشر پڑا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے, ایسے کہ میری جان نکل جائے گی. اسی وقت میں نے ایسے فون پکڑا اور اپنے جو کچھ قریبی فرینڈس تھے انٹرسیسرز, ان کو لکھا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں, وارفیئر بڑھ گئی ہے, میرے لیے دعا کرو. اور میں نے کہا پاپا یار, خدا باپ کو میں اکثر ایسے ہی بولتا ہوں کہ پاپا یار یہ کیا ہوا, تو خود لاتا ہے. تو خدا باپ نے کہا کہ یہ جو دریا ہیں نا یہ میرے ہیں, لیکن میرے لوگوں نے جن کو میں نے پیدا کیا انہوں نے ابلیس کے ساتھ ابلیس کے لیے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا. تجھے یہ دریا واپس کلیم کرنا ہے, اس لیے میں تیرے پاس ہی ہوں اور کر لے. اچھا. تو میں نے کہا کہ اے باپ یہ دریا تیرا ہے, اور جتنی بھی پوجا سام کے حوالے سے ہوئی ہے اور یہ سام کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے, میں انسانوں کی طرف سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں. صحیح. اور آج میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ پانی تیرے ہیں اور یہ دریا تیرا ہے, یسوع کے نام ہے. پھر خدا باپ نے مجھے دکھانا شروع کیا کہ بہت سے ماؤنٹین ٹاپس جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں دیوی دیوتاؤں کو, اور دیوی دیوتا بعد میں سمجھ جائی کہ یہ تو گرے ہوئے فرشتے ہیں, فالن اینجلز. ہاں جی, اور جو کہ بہت بڑے سے دکھائی دیتے ہیں, لیکن وہ تو خدا کی مخلوق ہیں. خدا سے بڑے تو نہیں ہو سکتے, خدا کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ خدا کا اور شیطان کا آپس میں بڑا مقابلہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خالق اور مخلوق کا نہیں ہو سکتا. اس نے ہی ڈیل چھوڑی ہوئی ہے تاکہ اپنے لوگوں کو ٹیسٹ کرے کہ وہ کتنے خدا کے تابع ہیں, اور اگر وہ خدا سے مانگیں گے تو وہ غالب آئیں گے. اور لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا. ساتھ ساتھ تابعداری کا سلسلہ ہے کہ وہ تابعداری سکھا رہا ہے, اور غلبہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. صحیح. اور پھر سیزنز ہیں. وہ دن تھے جب ہم قبیلوں میں بہت زیادہ وارفیئر دیکھتے تھے, ہم نہیں پلان کرتے تھے لیکن چیزیں آگے سے روکتی تھیں. ایک جگہ پر ہم گئے, اب کراکورم ہائی ویز کے دوسرے اینڈ پہ تھے ہم. ٹھیک. اور یہ چلاس کی وادی تھی. صحیح. ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. میں اور بھائی یونس جب سجدے میں گئے تو میں نے دیکھا کہ بدھا کی بہت بڑی بدھا کا بہت بڑا بت ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہاں کی خواتین پتھروں کی طرح ہیں اور ان کے صرف سارا سیل سکتے ہیں, اس کے علاوہ وہ فیصلے نہیں کر سکتی. پھر میں نے دیکھا کہ جو برٹش لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ ان پہ بہت ظلم کر رہے ہیں. اب یہ 3 باتیں ہو گئی. میں دعا کے بعد اٹھا, میں نے جا کے فون کیا, میرا ایک دوست تھا گلگت میں, میں نے اس کو کیا. اس نے کہا اوپر آ جا, کل میرے پاس 3 گھنٹے کا سفر ہے, میں تجھے بتاؤں گا. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے ایک پریئر بک اس نے دی. اس نے کہا یہ ذرا پڑھ. اس میں لکھا تھا ان پہاڑوں پر جو آپ آسانی سے ایونجلزم سوچ رہے ہو نا, ایسا نہیں ہے. آپ کو خدا باپ سے پوچھ کے چلنا پڑے گا, کیونکہ ان کے باپ دادا نے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا ہے. آپ ان کو جو ابھی مذہب سمجھ رہے ہو, اس کے پیچھے وہ آپریٹ کر رہی ہیں اور آپ مر بھی سکتے ہو. تو پھر ہم نے خدا سے منت کی کہ وہ ہمیں گائیڈ کرے. اور دوسرے دن ہم واپس آ کے پھر اس قبیلے میں گھس گئے. اور جب گھسے تو وہاں پہ ایک شخص تھا, ہم نے پوچھا کہ یار تھے کوئی کرسچن ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کرسچن ہوں. اچھا. اور پھر ہم اس کے گھر چلے گئے اور پھر بڑی باتیں ہوئیں. اور انہوں نے بتایا کہ بدھا کے بت ان کے پاس چھپے ہوئے پڑے ہیں. صحیح. بظاہر اور مذہب ہے لیکن بدھا کے بت بھی ہیں. اور یہ بھی ویسے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں کرسچن ہوں. نہیں, یہ تو صرف وہاں پہ کام کرتے تھے. اب جو میجورٹی ہے وہاں پہ, ٹھیک, ان کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک. تو سننے میں یہ بھی آیا کہ
کئی دفعہ یہ تحسینیں ان کو کہتی ہیں کہ ہماری بت رکھ کے ہماری پوجا بھی کرو، باقی اپنے پڑھتے رہو، دعائیں بھی کرتے رہو. تو اس لیے وہ ٹریپ میں رہتی ہیں. تو خدا نے فضل کیا اور خدا نے بہت کچھ دکھایا. اس جگہ کے بچے دکھائے جو ابلیس نے بہت ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، اور پھر دعا کی کہ وہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. ایک رات خدا نے مجھے پھر وہاں سونے نہیں دیا، چلاس کی وادی میں. اسی جگہ پر مجھے یہ بھی پتہ چلا جب ہم 8 سال کے بعد گئے کہ اگلے دن صبح وہ ہمیں قتل کرنے کو تھے. اور خدا نے ان لوگوں پہ ظاہر کر دیا اور انہوں نے بولا کہ آپ جلدی نکل جائیں، ہم بہت مصروف ہیں. 8 سال کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب آپ پہلے آئے تھے تو. ہاں جی. تو کئی دفعہ ایسا تھا کہ پیچھے سے ایسا لگتا تھا کہ کوئی خنجر لے کے آ رہا ہے یا مارنے لگا ہے. تو اس کو فیس کیسے کرتے ہیں ویسے آپ؟ بس خدا ہم گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہونے لگی اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ جو بھی ہو پیچھے سے آ رہے ہو، یسوع کے نام میں خبردار، تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں. وہ ایک دم سے عجیب سی حالت ہو جاتی ہے. تو خدا گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے ان اسپرٹس کو اپنے ساتھ ٹریول بیک کر لیا ہو آفس میں، گھر میں، اور پرسنلی اس کو فیس کیا ہو؟ ہاں ایسا ہوا کہ ہم ان علاقوں سے جب واپس آئے کراکورم ہائی وے سے، تو میں نے سوچا کہ میں وہاں سے نکل آیا ہوں اور میں ایبٹ آباد میں ایک دوست کے گھر تھا. ٹھیک. تو صبح میں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی کہ جلدی تیار ہو کے اب ڈیوو پکڑنی ہے. جب میں ٹوائلٹ میں تھا تو میں سلپ ہو گیا اور میرے یہاں پہ چوٹ لگی جس کے اثرات بڑی دیر تک رہے، اور میں اپنی یادداشت بھی کھو بیٹھا. یعنی کہ 2200 جا کہا رہا ہوں، رستے میں کھڑے ہو کے پوچھنا پاپا یار میں کدھر جا رہا ہوں، اس نے کہنا تو ادھر جا رہا ہے. اچھا. میں نے پیسے رکھ لیے ہیں، کہاں رکھے ہیں؟ اس نے کہا وہ پچھلی کتاب کے بیچ میں رکھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، آپ ہو نا ساتھ تو بہترین ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو ہوا یہ تھا کہ جب میں کراکورم ہائی ویز پہ موو کرتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ مجھے آواز آتی ہے کہ تو غلط جگہ پہ آ گیا، یہ تیری ٹیریٹری نہیں ہے، تو مر جائے گا. اور میں کہتا تھا کہ میں یسوع کے لہو میں محفوظ ہوں. صحیح. بہت سی باتیں میں نے کی نہیں، بہت سی باتیں میں نے بہت سے لوگوں پہ ظاہر نہیں کی، گھر والوں پہ بھی نہیں کی. جیسے جیسے خدا نے مجھے الاؤ کیا پھر میں نے انٹرسیسرز جوڑنے شروع کیے. تو پھر ایسا ہوا کہ جب میں گھر آ گیا تو میں بہت بیمار ہو گیا، اور جب میں سلپ ہوا تو میں 3 دن کے بعد کار پہ لایا گیا اور میں لاہور میں تھا. اور ایسا تھا کہ آواز سنتا تھا کہ میں تجھے پاگل کر دوں گا، تو دیوانہ بن جائے گا، تو گلیوں میں پھرے گا. اور ایک دن جب میں چرچ گیا، وہیں قریب چرچ تھا، تو میں ایسے چل رہا تھا سلو اور آواز آ رہی تھی، دیکھا میں تجھے پاگل کر رہا ہوں. میں کہہ رہا تھا پاپا ہم دیوانے بھی تیرے ہیں، تو شکر ہو ہم دیوانے تیرے ہیں، ہم تیرے دیوانے. اور پھر میں جب گھر آیا تو چند دن میں اٹھ نہیں پایا. صحیح. اور ایک دن تو ایسے میری جان نکل رہی تھی، اور بدھسٹ مونکس جو تھے ان کی اسپرٹس میرے چاروں طرف تھیں اور مجھے کہہ رہی تھیں کہ ہم تجھے مارنے لگے ہیں، تو ہماری ٹیریٹری میں آیا، تو کیوں آیا کراکورم ہائی ویز. اور میں نے کہا پاپا یار کیا جواب دینا ہے؟ تو آواز آئی کہ کیا ہے کہ ساری زمین خدا کے جلال سے معمور ہے، ہم اپنے باپ کی زمین پر ہزاروں دفعہ آئیں گے، کوئی نہیں روک سکتا. اور جان نکل رہی تھی. تو 2 بھائی آ گئے میرے پاس. پہلے ایک آ کے بیٹھا، کہتے میں نے 3 دن پہلے آپ کو کافن میں دیکھا ہے اور میں 3 دن سے آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ آپ کی جان نہ نکل جائے. میں نے کہا بیٹھ جائے ادھر. تھوڑی دیر بعد ایک اور آ گیا، وہ میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا تھا. کہنے لگا مجھے ابھی خدا نے کہا کہ خوف کی روح آپ پہ حملہ آور ہو رہی ہے اور میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. میں نے ساری بات بتائی. پھر ہم تینوں نے ہاتھ پکڑا اور کہا دفع ہو جاؤ جو بھی ہو یسوع کے نام میں. اس کے بعد میں ہیل ہونا شروع ہوا. درد بھی چلے گی. ہاں جی. اور میں 1 مہینہ ایسے نا اپنے صوفے پہ جب بیٹھتا تھا تو میں اپنی بیوی بچوں کو نہیں بتاتا تھا. میں نے کہا یہ میری کارت نہ کہیں کرے کہ ابے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو بس ایسے بیٹھتا تھا، لیکن میرا سر نہیں ہل سکتا تھا. میرے سر کو کچھ ہوتا تھا، مجھے چکر آتے تھے، لیکن بیٹھتا میں کانفیڈنس کے ساتھ. مجھے پتا تھا جس نے بلایا وہ میری حفاظت کرے گا. پھر لوکا پیار سے کہتا ہوں میں آپ کو. تو یہ سیزنز ہیں. خدا باپ نے ان دنوں میں مجھے کہا کہ بیٹا وہ وارفیئر کے سیزنز تھے، پھر اس کے بعد تحقیق کے سیزن ہوئے. صحیح. پہلے تم پریئر ڈرائیوز کرتے تھے، پھر تم تحقیق اور ریکارڈنگ کرتے تھے. اب کانٹیکسچولائزیشن کے سیزنز ہیں. صحیح. اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ وہ ہم کانٹیکسچولائز کیوں نہیں کر سکے، ہم صرف مکی بے مکی مار رہے تھے، ہم اردو سے ان کی زبان میں کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عیسائیوں کی تعلیم ہے، یہ ہماری زبان میں نے ریکارڈ کیا ہے. پھر بھی اسے تھوڑا سا ڈسٹنس تھا. ہاں. کانٹیکسچولائزیشن جو ہے وہ اس گیپ کو فل کرے گی. ہاں. تو خدا باپ نے کہا نہیں وہ ابھی کا ہے، وہ جو پہلا کام کیا ہے اب تم وہی ان کو کہو گے یار یہ تو ہم نے کروایا ہے،
اب تم بتاؤ اپنی لینگویج اور کلچر کے رنگ میں تم کیا کہو گے, اور وہ تمہاری سنیں گے. صحیح, خدا کا شکر ہو. ویری ویری انسائٹ فل, ویری ڈیپ. اور ہم نے سن ہی لیا اس پہ, اور میں کیا بول سکتا ہوں. نیکسٹ جو میرے پاس آپ کے لیے کوسٹن میں نہیں اس کو بولتا, کنورسیشن بلڈر ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری لینگویج گروپس, پیپل گروپس جو ان میں وارفیئر ہے, یہ سارا کچھ بائبل میں اس کی کیا امپورٹنس ہے لوگوں کے لیے. جی, ہمارے پاس کافی ساری ورسز ہیں جدھر پیپل گروپس کا ہوا ہے, لیکن کیونکہ آپ کا اس میں ایکسپیرینس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ خدا کا کیا پلان ہے, اس کا کیا پلان ہے مشن کو لے کے پیپل گروپس میں اور لینگویج گروپس میں؟ جب میں نے لینگویج گروپس کو ایکسپیرینس کیا اور اساتذہ کرام کو پڑھا اور خدا باپ کی آواز آتی رہی, تو خدا باپ نے میری توجہ دلائی جینیسس چیپٹر 1 پہ. ٹھیک, کہ وہاں پہ جب اس نے کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو, پہلے میں نہیں سمجھ پایا. اس نے کہا دھیان کر کے میں نے حکم یہ جاری کیا کہ پھیل جاؤ. لیکن یہ ایسے لوگ تھے سرکش کہ یہ ایک برج بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یار یہ نشان لگا کے رکھو, بندہ گم جائے تو وہ برج دے کے واپس آ جائے اور ہم اپنا نام کریں گے. تو خدا باپ نے کہا میں نے یہ دیکھا, تو میں نے سوچا کہ یہ تو گڑبڑ کر رہے ہیں. میں نے تو کہا تھا پھیلو, تو پھیل ہی نہیں, یہ واپس آنے کی بات کرتے ہیں. تو خدا باپ نے کہا چلو یہ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, میں ان کو نئی اسٹریٹجی دیتا ہوں. اور جو بھید مجھ پہ کھلا کہ یہ سزا نہیں تھی, یہ خدا کی اسٹریٹجی تھی اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے جو اس نے چیپٹر 1 میں کہا تھا. کیونکہ بہت سا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو خدا نے ان کو سزا دی تھی, اور یہ بچپن سے میں سنتا تھا, لیکن خدا باپ نے کہا میں نے سزا کیوں دینی تھی؟ اگر سزا دی ہوتی تو آپ گرامر تو دیکھو ذرا, ہر لینگویج کی اپنی خوبصورت گرامر ہے, اس کا ایک سیٹ اپ ہے اور علیحدہ علیحدہ خوبصورتیاں ہیں. بالکل. گیرا قبیلے میں جب میں بھی ریکارڈنگ کر رہا تھا, لیکن میرا ساتھی جو ہمارا ریکارڈسٹ بنا اور ابھی ہے, تو اس نے بتایا کہ جیسے کہ سلاس سے میں ملا اور سلاسو یہ کہتا تھا. اب یہ بھی ایک فارم ہے کہ آپ سلاس کو سیکنڈ ٹائم جب اس کا ذکر کریں تو سلاسو کہیں گے. ٹھیک. تو خدا باپ نے کہا کہ جب میں نے اتنی بیوٹی کے ساتھ لینگویجز بنائی تو یہ سزا کیسے ہوئی؟ یہ تو میں نے دیا, یہ تو گفٹ ہے. ٹھیک. تو اس لیے اس کو انجوائے کرو کہ تم لینگویج گروپس پہ کام کرتے ہو. اور یہ 11ویں باب میں جب اس نے لینگویجز دیں تو پھر اس نے کچھ کو دے دیں تاکہ وہ گروپس بنا کے نکل جائیں اور دنیا میں پھیل جائیں. تو یہ ویلیو جو ہے یہ اس طرح کی ہے کہ یہ خدا باپ کی طرف سے ہے, اور ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. ہم یہ نہ سوچیں یار کیا اللہ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے, نہ یہ گناہ کرتے, نہ یہ سرکشی کرتے, نہ یہ لینگویجز ملتی. نہیں, ہم نے ایکچولی یہ سیکھنا ہے کہ خدا کے بچے بہت رنگ کے ہیں, مختلف کلچرز کے ہیں اور مختلف زبانوں کے ہیں. آپ یار جاؤ پہاڑوں پہ اور صحراؤں میں, ذرا ان کی لینگویج کی لطافت دیکھو, اوہ بیوٹی دیکھو, آپ کو مزہ آ جائے گا کہ وہ سرائکی کیسے بولتے ہیں, بروشس کی کیسے بولتے ہیں, ڈوماکی کیسے بولتے ہیں. صحیح. تو یہ بہت بیوٹی ہے یہ خدا کی, یہ خدا کا بہت بڑا کرشمہ ہے لینگویجز. آمین آمین. اینڈ فرسٹ چیپٹر آف دا بائبل میں ہمارے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ دس از گاڈس پلان. اچھا, تو یہ اگر اتنا ضروری ہے تو لوکل چرچز کو کیا ہو گیا ہے؟ اور آج کل میں اس پہ اسٹڈی کر رہا ہوں کہ اب میں چرچ موبلائزر ہوں. میں اپنے لیے ایک نئی ٹرم تلاش کر رہا ہوں کہ میں چرچ موبلائزر ہوں, جو یہ نوٹ کرے گا کہ یہ چرچ کب سے بنا, اس کی جرنی کیا ہے, اس کو کون سے دورے پڑتے ہیں, یہ خدا کے فارمیٹ سے کہاں سے ہٹا ہوا ہے, اور کیسے ان کی ہیلپ کی جائے کہ وہ سیدھے راستے پہ آئیں. کیونکہ اگر آپ کا باپ اور آپ کا خداوند یسوع اور پاک روح قبیلوں کے بارے میں بات کرنا نہیں چھوڑتا, تو ہم کیوں چھوڑ رہے؟ تو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جو باغ عدن میں ہوا تھا پھر کوئی سسٹم فٹ کیا گیا نیا, اور میں نے دیکھا کہ دشمن بار بار سسٹمز فٹ کرتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے, لگتے ٹھیک ہیں لیکن ٹریک سے پڑ جاتے ہیں. تو قومیں اور قبیلے خدا کے دل پر ہیں. جب تم قوت پاؤ گے تو تم زمین کی انتہا تک, اور پھر لکھا ہے سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے. بالکل. اور جو کانسیپٹ ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ سب خدا کے بچے ہیں. مجھے اس سے کریشن ہے سب خدا کی. ہاں, سب خدا کے بچے ہیں, کیونکہ وہ باپ اچانک نہیں ہوتا, باپ تو شروع سے باپ ہی ہوتا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟
یہ تو صرف ہم جب اس کو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم اپنے حق کو حاصل کرتے ہیں اس کے بچے ہونے کا. To be called his son, to be called his daughter. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ چرچ اس بات کو سمجھے کہ خدا کے بچوں صرف اپنی کنگڈم میں ہونے کو سیلیبریٹ نہ کرو. تم نور کے فرزند ہو, نور کے فرزندوں کو ڈھونڈو اور قوموں میں جاؤ. اور مطلب میں کسی بھی چرچ کو یا کسی جگہ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن صرف پنجابی چرچز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اب تو ہر گلی میں چرچ ہوتا ہے. تو بیسکلی یہ اٹ از اے کال ٹو ویک اپ اینڈ موو آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. اور جیسے کہ ہم نے ساری سٹوریز میں سنا ہے کہ خدا اگر آپ کے ساتھ ہو تو وہ آپ کے لیے کمفرٹیبل ہی ہوتا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے مصیبتیں نہیں دوں گا, خدا نے کہا کہ مصیبتوں میں سے نکلنے کی طاقت میں دوں گا. تو آپ اپنا ریلیشن شپ بنائیں اور اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. خدا کے ساتھ اگر آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا, اگر آواز آ رہی ہوگی اور آپ اس پہ اوبے بھی کر رہے ہوں گے, تو نتھنگ از امپاسبل. میں ایک آیت دینا چاہتا ہوں آڈینس کو. بالکل. اچھا آڈینس, میں آپ کو یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب 19ویں آیت دینا چاہتا ہوں. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں خود سے کچھ نہیں کرتا, جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو اب ٹریجڈی جو نظر آ رہی ہے بار بار شخصی زندگی میں, فیملیز میں اور چرچز میں, کہ ہم ریٹن ورڈ کو اتنا زیادہ فوکس کر گئے ہیں کہ پیرل جو خدا کی مرضی کو دریافت کرنا ہے, تو یہاں پہ بھی ہم نے یہ رکھا ہوا کلام. تو اس کا مطلب ہے کہ کلام ہر جگہ رکھ کے تو مرضی اپنی کر لو. تو اس طرح اس کا مطلب ہے کہ کلام بھی آپ بت پرستی کی طرح یوز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی شخصی زندگی میں, فیملی میں اور چرچ میں آپ خدا کی بات سن رہے ہیں, یا بس کلام کی خوراک لیتے جا رہے ہیں ہر دفعہ, لیکن باپ سے پوچھ نہیں رہے کہ چرچ کو خدا لے جا کہاں رہا ہے. تو اس کو اینڈ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ ہر گھٹنا, ہر قوم, ہر قبیلہ اس کے آگے جھک جائے گا. تو وی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا نیشنس, ٹو دا پیپل گروپ. اور ایل آر آئی کا کام بھی یہی ہے. آپ اس کے بارے میں اور انفارمیشن جاننے کے لیے ہم سے کامنٹس میں بات کر سکتے ہیں. ایل آر آئی کے سر سیم کے سارے لنکس اس کے اندر دیے ہوں گے, اور آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ وی کین پارٹنر ود ایل آر آئی. اور اٹ واز اے امیزنگ کانورسیشن. میں نے اتنی ساری نئی باتیں سیکھی ہیں, تو میں تو اس بارے میں ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں کہ جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو ہاؤ ول دے فیل. ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں, تاکہ ہم جیسے سر سیم آئے ہیں اور لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئیں, ان کی ٹیسٹمنیز, ان کی سٹوریز کو سن سکیں. اور ہمارا مشن, جیسے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں, یہ نہیں کہ ہمارے سبسکرائبر زیادہ ہو جائیں, بس ہم فری رہیں, ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی رہے کہ ہم اس شو کو رن کر سکیں. تو ہمارے ساتھ پارٹنر کریں. ایل آر آئی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور گاڈ کاسٹ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.